اللہ رب العزت نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو، آدم کی اولاد کو دنیا کے اندر سزا کے طور پر نہیں بھیجا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اعزاز اور رتبہ دے کر بھیجا، اور یہ اعزاز رتبہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی بتا دیا فرشتوں کو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، یعنی میں انسان کو رتبہ دوں گا، میں انسان کو اپنا نائب بناؤں گا، میں انسان کو خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پھر دنیا میں بھیجا، لیکن ان کی تخلیق ہوئی جنت میں، ان کو ٹھکانہ ملا جنت میں، ان کو رہنے کی جگہ دی گئی جنت میں، ان کے کھانے کے لیے میوے جنت کے، ان کے کھانے کے لیے خوراک جنت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، یعنی انسان کا، ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے ابا حضور کا، ہماری اماں حوا کا اصل وطن جنت ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ عموماً انسان کو اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف بڑی کشش ہوا کرتی ہے، خصوصاً جو مائگریٹڈ ہیں یا ہجرت کر کے آئے، جو 1947 میں پاکستان بنا تو جو علاقہ اب ہندوستان ہے وہاں سے ہجرت کر کے آئے، یا بعد میں جو شہروں میں منتقل ہو گئے، اپنے علاقے کی طرف ان کی کشش بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کو دیکھنے کی، اپنے آبائی وطن کو دیکھنے کی، جہاں باپ دادوں نے زندگی کے دن بتائے تھے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، اس علاقے کی کشش فطرتاً انسان کے اندر ہے۔ اس لیے جنت کی کشش فطرتاً ہمارے اندر ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام، ہماری اماں حوا علیہ السلام، ان کو اللہ نے جنت میں بسایا، جنت کی خوراک دی۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آدم آپ اور آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی، وہ جنت میں رہو، جنت کے پھل کھاؤ۔ ہاں، پابندی لگا دی تھی کہ یہ ایک خاص پھل ہے، خاص درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ پھر اللہ نے دنیا میں اتارنے کا سبب بنایا، جیسے اللہ اس بات پہ قادر ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ابتداءً مٹی سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العزت نے اعلان کیا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ اب بھی اللہ کی قدرتیں ایسے ہی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا کے دکھایا اللہ نے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ اب بھی سینکڑوں کروڑوں اربوں انسان اسی طرح بنا دے، لیکن ایک طریقہ بنایا اللہ نے۔ افزائش نسل کا ایک پورا پروسیس ہے، ایک پورا عمل ہے، پھر افزائش ہوتی ہے۔ یوں ہی جنت سے آدم علیہ السلام کے نکلنے کا اللہ کے علم میں یہ ایک پورا طرز عمل تھا، ایک پورا طریقہ تھا، ایک طریقہ کار اللہ کو معلوم تھا کہ میں نے آدم کو ایسے اتارنا ہے، یہ اللہ کو معلوم تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، میں خلیفہ بناؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، ان کو اعزاز دے کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان بدبخت ٹھہرا، اللہ رب العزت نے اس کو رجیم قرار دیا، مردود ٹھہرایا، لعنت زدہ قرار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا۔ لیکن آدم کو، اولاد آدم کو اللہ نے ایسا اعزاز بخشا کہ دنیا میں بدی کے جتنے بھی علم بردار ہیں، برائی کے جتنے بھی علم بردار ہیں، برائی پھیلانے والے، بدی پھیلانے والے، یعنی بدی کا استعارہ، بدی کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو وہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد ہے، اولاد ابلیس ہے۔ اور اگر نیکی تقوی والے دیکھنے ہیں، اللہ کا نائب دیکھنا ہے، پیغمبر دیکھنے ہیں، تقوی کی چوٹیاں دیکھنی ہے، اگر نیکی چلتے پھرتے دیکھنی ہے تو اللہ نے آدم اور اولاد آدم کو بنایا۔ آدم کو سزا کے طور پر نہیں بھیجا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دے کر بھیجا۔